یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے؟ ہم اور آپ 1400 سال سے یہ داستان غم سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن کسی واقعے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، کسی واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے، ہمیں اس نصیحت کو اپنانا چاہیے۔ جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، وقت بہت قیمتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ گویا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا، وہ صابر تھے اور خدا ان کے ساتھ تھا، اس لیے یزیدیت انہیں ختم نہیں کر سکی، بلکہ یزیدیت خود ہی گھٹ گھٹ کر کے مر گئی۔ اور آج بھی اگر کہیں سے کوئی یزیدی آواز آتی ہے تو حسینی آواز فوراً اس کو دبا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین نے صبر کیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی واقع کربلا آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے سنا، اسی حصے کو تھوڑا سا میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے میں پوچھوں گا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیسے کیا، صابر کیسے ہوئے۔ میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے، ابھی آپ نے سنا کہ نہر فرات پر جب پہنچے تو اب 400 یزیدیوں کو بغیر جنگ کے تحت تیغ کر دیا۔ آپ نے ابھی سنا، علماء سے بھی آپ سنتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے اور جب میدان جنگ میں پہنچ رہے ہیں تو یوں ہی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تاریخ تو آپ نے 12 علماء سے سنی۔ پہلے آپ نے جنگی اسلحوں سے لیس کیا اپنے آپ کو، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی، تلوار آپ نے حمائل کی، سر پر جنگی لباس پہنا، جسم پر بھی جنگی لباس ہے، اور پھر میدان کربلا میں جب تشریف لے گئے، یزیدیوں کا سامنا ہوا تو آپ نے فوراً ہی ان سے جنگ نہیں شروع کر دی، بلکہ ان کے سامنے اتمام حجت کے لیے ایک بار فرمایا، یزیدیو سمجھ لو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، یزیدیوں سمجھ لو ابھی تمہارے سامنے ٹائم ہے۔ حسین کسی چیز کو مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین ان کے سامنے کیا مانگتے، حسین ان کو دینے کے لیے گئے تھے۔ حسین نے کربلا میں دیا اور چلتے چلتے دیا، پیغام دیا، اسلام کی تعلیم کا پیغام دیا، اور اگر جنگ سے پہلے انہیں کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی تو گویا انہیں جنت کے راستے کی طرف آنے کا پیغام دیا۔ آؤ اب جہنم میں مت جاؤ، تمہارے سامنے جنت کا رہبر کھڑا ہوا ہے، آؤ تم میرے دامن میں ہو جاؤ، کل رسول پاک کی تمہیں شفاعت مل جائے گی۔ میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرے قدموں میں آ جاؤ گے تو کل جنت تمہارے قدموں میں رہے گی، تم میرے دامن میں آ جاؤ گے تو جنت کی حوریں تمہارے استقبال کے لیے وہاں کھڑی رہیں گی۔ آؤ تم میری طرف آ جاؤ، تم جانتے ہو نا میں کون ہوں، پوری دنیا میں اس وقت میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ نبی کریم نے میرے ہی بارے میں فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رسول پاک مجھے ہی خوشبو کی طرح سونگھا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ان کے سامنے رکھی اور فرمایا ابھی سمجھ جاؤ، جنت کا دروازہ کھل جائے گا اگر تم حسین کے قدموں میں آ جاؤ گے۔ لیکن ختم اللہ علی قلوبہم کا جن کے لیے کہیں سے کوئی مجدہ سنا دیا گیا ہو، خبر سنا دی گئی ہو، تو پھر ان کے دل پر یہ باتیں کیسے اثر کر سکتی تھی۔